بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 28 صفر المظفر نمبر 1 اسلامی تاریخ حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش عراق کے مشہور شہر نینوا میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اسی شہر کی ہدایت کے لیے نبی بنایا تھا۔ یہ قوم کفر و شرک میں مبتلا ہو گئی تھی۔ آپ انہیں ایک عرصے تک ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے، مگر انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا اور کفر و شرک پر جمے رہے اور آپ کا مذاق اڑایا۔ جب عام طور پر ایسا ہونے لگا تو حضرت یونس علیہ السلام ان کے لیے عذاب الہی کی بد دعا کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آپ کے بستی سے روانہ ہو جانے کے بعد قوم پر عذاب الہی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ قوم کو یقین ہو گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے، لہٰذا قوم کے تمام لوگ اور ان کے سردار بستی سے باہر ایک میدان میں جمع ہو کر خوب روئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور شرک سے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں عذاب الہی سے بچا لیا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، تھوڑے سے پانی میں برکت۔ حضرت زیاد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے میرے بھائی، تمہارے پاس کچھ پانی ہے؟ میں نے عرض کیا، ہاں مشکیزے میں ہے، مگر تھوڑا سا ہے، وہ آپ کو کافی نہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو کسی برتن میں نکال کر میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ میں گیا اور ایک برتن میں نکال کر لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس میں رکھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ فوارے کی طرح پھوٹنے لگا اور پھر سب نے اس سے وضو کیا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اول جس چیز کا بندے سے قیامت میں حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر وہ ٹھیک اتری تو اس کے سارے اعمال ٹھیک اتریں گے، اور اگر وہ خراب نکلی تو اس کے سارے اعمال خراب نکلیں گے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں گناہوں سے توبہ کرنے کی دعا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہم اغفر لی جدی وہزلی، ترجمہ، اے اللہ میرے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، مسجد سے کوڑا کرکٹ دور کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد سے کوڑا کرکٹ صاف کرنا بڑی آنکھوں والی حوروں کا مہر ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں قرآن کو جھٹلانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور جب اس کے پاس سچی بات قرآن آئے تو اس کو جھٹلائے۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہوگا؟ نمبر 7، دنیا کے بارے میں رزق حکمت خداوندی سے ملتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کے لیے رزق میں زیادتی کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد کرنے لگتے، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے
اندازے کے مطابق روزی اتارتا ہے، اور وہ اپنے بندوں سے باخبر اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں 40 سال تک عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر موٹے سانپ ہیں، ان میں سے ایک نے بھی ایک دفعہ ڈس لیا تو اس کا زہر 40 سال تک باقی رہے گا۔ اسی طرح جہنم میں حاملہ خچروں کی مانند موٹے بچھو ہیں، ان میں جو کوئی ایک دفعہ ڈسے گا تو اس کی تکلیف 40 سال تک محسوس ہوگی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، صحت کے لیے احتیاطی تدبیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہیں مارتے تھے اور نہ برتن میں سانس لیتے تھے۔ فائدہ اتباع کہتے ہیں ڈاکٹروں کو، حکیموں کو، جو ہوا سانس کے ذریعے باہر نکلتی ہے اس میں مرض کے اعتبار سے لاکھوں جراثیم ہوتے ہیں۔ جب انسان برتن میں 3 پھونک مارے گا یا سانس لے گا تو وہ جراثیم اس میں پھیل کر صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، اور سننے والا یرحمک اللہ کہے، اور اس کے جواب میں چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سبھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔